منبر نور پر جلوہ افروز سادات عظام علماء ذوی الاحترام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث آدم بمن بسر وسامة مدد قبل ايدي مدد كعبي ما مدد قادری یمنع رہے یا غوث اعظمی زنم دمد شیخ احمد رضا خان خطب اعظمی زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق خواجہ اتمان ہاروں مدد کن یا محین الدین چشتی درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم عرس اعلیٰ حضرت کی اس پرنور بہار اس ماحول میں ہم اور آپ آج بریلی کی سرزمین پر حاضر ہوئے ہیں اس وقت شہر بریلی میں پورا عالم اکٹھا ہوا ہے میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ عز و جل کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں اس کی فرع بلند سے بلند تر ہے آیت کریمہ کا مفہوم اس آیت طیبہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مرد مومن ہے جب مرد مومن کے دل میں کلمہ طیبہ راسخ ہو جاتا ہے اللہ عز و جل نے اس کی مثال شجرہ طیبہ سے دی اور ارشاد فرمایا شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی اصل ثابت ہے جس کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی فرع بڑی بلند اور بہت ہی دور تک پھیلی ہوتی ہے بریلی کی سرزمین پر جب ہم ایک مرد قلندر کو دیکھتے ہیں جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے جن کے عرص صحابہ قدس میں ہم حاضر ہیں یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ 107 سال ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کو ہو چکے ہیں مگر اس مضبوط شجرہ طیبہ کل بھی اپنے بہاروں کے ساتھ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ عز و جل باقی رہے گا حضرات محترم شجرہ طیبہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑی آندھی بڑے سے بڑا طوفان حوادثات اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ڈالتے ہیں نہ جانے کتنے ماحول گزرے کتنے حالات آئے مگر مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی بلند و بالا تھا آج بھی بلند و بالا ہے اور اسی کے سائے میں اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں اسی لیے تو کسی دکنی شاعر نے کہا تھا کہ خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی احمد رضا کا شمع فروزاں ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی اور راضی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشجرہ طیبہ کا نام ہے جس کی شاخیں اتنی بلند اور جس کے سائے میں آنے والوں نے اپنی حفاظت اور سلامتی کو برقرار رکھا یاد رکھیں درخت جتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جس کے برگ و ثمر جتنے پھیلے ہوتے ہیں
اس کے سائے کے نیچے جو آتا ہے وہ اپنی آپ کی حفاظت کر لیتا ہے. جو بھی اس شجرہ طیبہ کے سائے میں آیا وہ محفوظ رہا. اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے جس نے اس سائے سے کنارہ حاصل کیا ہے, جس نے اس شجرہ طیبہ سے خود کو الگ کیا ہے, وہ کس گڑھے میں جا کر گرا ہے, کہیں گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا رہا ہے. اس شجرہ طیبہ کے برگ و ثمر اس قدر قیمتی ہیں, اس قدر نفع بخش ہیں کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے اسی شجرہ طیبہ کے برگ و ثمر میں کوئی ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری بن کے چمک رہا ہے, کوئی صدر الشریعہ بن کر کے چمک رہا ہے, کوئی برہان ملت بن کر چمک رہا ہے, کوئی شیر بے اہل سنت چمک رہا ہے. اور اس کی جڑوں کی شاخوں کا عالم یہ ہے کہ حجت الاسلام جیسا ہیرا کوئی آج تک نہ دے سکا, مفتی اعظم ہند جیسا باکمال جو عالم ربانی کوئی نہ دے سکا. اور اس دنیا نے دیکھا کہ میرے تاج الشریعہ نے جو پورے عالم میں امام احمد رضا کے مشن کو عام کام کیا ہے, ان کے جیسا چمکتا ہوا ہیرا دنیا آج تک دینے سے عاجز ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا اس ذات پاک کا نام ہے کہ جس کے بارے میں یوں کہہ لیجئے کہ جہاں دیکھو جس طرف بھی دیکھو امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فیوز و برکات سے ہر کوئی مستفیض ہو رہا ہے. اسی کی جڑ کی ایک شاخ اس وقت قائد ملت کی ذات میں ہمارے سامنے جلوہ فروز ہے. یاد رکھو اس شجرہ طیبہ کی شاخوں سے عالم مستفیض ہوتا رہا ہے. اور اس دور میں قیادت کی جو خوبیاں دنیا قائد ملت کے اندر دیکھ رہی ہے, یہ کوئی تاج الشریعہ کی گدی پہ بیٹھا ہوا ان کا شہزادہ ہی نہیں, بلکہ اس وقت عالم میں اس فرفتن حالات میں قوم کی قیادت کی ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے قائد ملت کے اندر جمع کرا. بریلی سے جو کٹا اس کا حشر کیا ہوا یہ دنیا دیکھ رہی ہے. یاد رہے کہ درخت کے نیچے پھل سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن جب تک پھل کی نسبت درخت سے باقی رہتی ہے وہ سب پھل سڑتا اور خراب نہیں ہوتا ہے. اور اگر وہ پھل درخت سے کٹ کر الگ ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں بدبو آنے لگتی ہے. اسی لیے دنیا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس شجرہ طیبہ کے سائے میں آ کر بہاریں اور برکتیں سمیٹنے کے بعد اس درخت سے کبھی جدا ہونے کی کوشش نہ کریں, ورنہ نتیجہ یہی ہوگا کہ جس طرح پھل اپنی جگہ سے الگ ہوتا ہے اور وہ بیکار و خراب ہو جاتا ہے, اس شجرہ طیبہ سے الگ ہونے والے بھی خراب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.